مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں جی. السلام علیکم جناب, میں راج شیٹیا بائی پروفیشن سول انجینئر. صاحب کیا ہے, ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو, یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے, یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں, اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے؟ نام بدلنا ضروری نہیں, لیکن اگر نام شرکانہ ہے, شرک کا نام ہے, شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے, ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں, بدلنا فرض نہیں ہے. کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے, نام وہی تھا, اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ختنہ کرنا ضروری ہے. ختنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے, سنت موقدہ ہے, اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے, کہنے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے, آپ اور اللہ جانتے ہیں, یہ کافی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کسی کو نہیں بتائیں گے, پھر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے, تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پہ فالو کر سکتے. لیکن چھپ کے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ That's why I asked the question with you. I'll think over then. انشاءاللہ تحقیق کرو, امن کے مذہب کی پڑھائی کرو. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے بھی آپ اسلام قبول کر سکتے. تھینک یو سر. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے. جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے, تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا, پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے, اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی, تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں, اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی, تو دو چیزیں ہو سکتی, وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے, یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, جو اپائج ہو چکی ہے, اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا, اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے, اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے, اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا, والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے, کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں, کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے, اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے, یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے, بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں, اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل biologically as compared to a woman.
तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं, अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स। और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में